بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ہمارے برادر اسلامی ملک ہے، وہاں پر 7 ججز کو سزا سنائی گئی، اور وہ جو کیس ہے وہ ہمارے ملک میں جو منی لانڈرنگ ہے، وہ بھلے شہباز شریف کی ہو یا وہ آصف زرداری کی ہو، وہ بالکل اس سے ملتا جلتا کیس ہے، جس میں 7 جج بھی انوالو تھے، وکیل بھی انوالو تھے، اور باقی عدالتی عملہ کے لوگ بھی انوالو تھے، اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور کویت میں پہلی دفعہ 90 خواتین کو جج تعینات کیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور پہلی دفعہ تاریخ میں کویت کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ خواتین ججز کو تعینات کیا گیا ہے، اور کویت نے تاریخ میں پہلی بار بیک وقت 90 خواتین ججز کو تعینات کرنے کی منظوری دیتے ہوئے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ کویت میں جو یہ نہ صرف یہ پہلا مشرق وسطیٰ کا ملک بن گیا ہے، بلکہ اس عمل کے بعد وہ پہلا اسلامی ملک بھی بن گیا ہے جس نے ایک ساتھ خواتین ججز کو تعینات کیا ہے، 90 خواتین کو۔ کویت نے 3 سال بھی بیک وقت 8 خواتین کو جج تعینات کیا تھا، اور اب حکومت نے مزید 90 خواتین کو جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے، تاہم فوری طور پر تمام خواتین کو جج کے عہدے پر تعینات نہیں کیا گیا۔ کویت کے وزارت انصاف نے ٹرینی پروسیکیوٹرز کی تربیت مکمل کرنے والی 90 خواتین کو جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی، ساتھ ہی مزید 100 نئے ٹرینیز کو بھرتی کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے جن 90 خواتین کو جج مقرر کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اس میں سے فوری طور پر 19 خواتین کو جج کے عہدے پر تعینات بھی کر دیا گیا، جبکہ پہلے سے موجود 15 خواتین ججز کو اگلے عہدوں پر ترقی دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کویت کی سپریم جوڈیشل کونسل نے تربیت کے دوران امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی 90 خواتین کو جج بنانے کی منظوری دی، تاہم فوری طور پر تمام خواتین کو جج کے عہدوں پر تعینات نہیں کیا گیا۔ مزید 19 خواتین کو جج کے عہدوں پر فائز کرنے کے بعد بھی کویت سب سے زیادہ خواتین جج رکھنے والا عرب اور خلیجی ملک بن گیا ہے۔ اس سے قبل 2020 میں خلیجی ملک نے بیک وقت 8 خواتین کو جج کے عہدوں پر تعینات کیا تھا۔ کویت میں زیادہ تر خواتین مقامی عدالتوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، تاہم حالیہ ترقی پانے والی 15 خواتین کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا جائے گا، چونکہ یہ عرب میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ خواتین جو ججز ہیں، چونکہ ہمارے ہاں اسلامک جو لاء ہے، اسلامک لاء میں قاضی کا عہدہ خاتون کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو چونکہ جیسے ہمارے پاکستان میں تو چونکہ اسلامی قانون اپلیکیبل ہی نہیں ہے، نافذ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے ملک میں تو سپریم کورٹ تک خواتین ججز کو تعینات کیا گیا ہے۔ اور چونکہ ہمارے ملک میں تو جو آبادی ہے، آبادی کا تناسب اگر آپ دیکھیں تو 50% سے زائد ہے، لیکن اگر آپ 50% بھی لگا لیں تو وہ خواتین ہیں، تو خواتین کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے مرد سے بہتر خواتین ہیں، اور یہی ایک کنسیپٹ تھا، اور یہی وجہ تھی۔ چونکہ اب حالات جب خواتین ہر شعبہ میں جا رہی ہیں، جب خواتین ٹیچرز بھی ہیں، خواتین بیوروکریٹس بھی ہیں، تو پھر جوڈیشری کو آپ الگ نہیں رکھ سکتے۔ اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو حقوق ملنا، اور ہم سب سے زیادہ جو حقوق ہیں خواتین کو، وہ ہمارے اسلام نے دیے۔ کل آپ نے رات کو نواز شریف کی تقریر سنی، اور ایک سیاسی جماعت مخالفت ہے آپ کی، سیاسی جماعت کے ساتھ مخالفت ہو سکتی ہے، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ان کا طریقہ سیاست پسند نہ ہو، کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ 100 اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ جیسا نواز شریف نے کہا کہ میں تو تسبیح تب پڑھتا ہوں جب کوئی دیکھتا نہیں ہے، اور یہ بات میں ہزاروں کے مجمع میں کہہ رہا ہوں۔ جب آپ تسبیح بغیر کسی کو دکھائے پڑھتے ہیں تو پھر آپ یہ بتا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے بتا کے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کم از کم بتاتا تو نہیں ہے کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ تو ایسی باتیں، اور پھر خواتین کے حوالے سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں ہمارے ملک میں، تو ہم بھلے کوئی بھی بات کریں، لیکن خواتین کو ان کے حقوق اور خواتین کے حوالے سے جو ہمارا نظام ہے اس کو مزید بہتر ہونا ہوگا، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خواتین ججز ہیں یا خواتین وکلا ہیں، ان کے لیے بہت کم سکوپ ہے، ان کے لیے عدالتوں میں بیٹھ کے کام کرنا بہت مشکل ہے، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور اس کے باوجود جو ہمارے ملک میں اس طرح کی جو چیزیں وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ اب جو اصل معاملہ ہے وہ ہے رشوت خوری کے جرم میں 7 ججز کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور یہ بھی کویت میں ہوا ہے، اور کیس وہ ہے جو ہمارے ملک میں جیسا ہوتا ہے۔ اب ہم کمپیریزن کریں گے، کویت میں ہم کہتے ہیں جی کہ ہم جمہوری ملک ہیں، اور کویت جمہوری ملک نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں پہ
منی لانڈرنگ کرنے والے اور ان کی سہولت کرنے والی ججز کو اور وکیل کو بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کل ایئرپورٹ پر بھی کچھ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، تو وہ لوگ جو پوری ایک ہوتی ہے وکالت کرنا عدالت میں، ایک ہوتا ہے کہ آپ ان کے تمام معاملات، ان کے کالے دھن کو، تمام ان کی بلیک منی کو سنبھالیں، اور پھر آپ کہیں جی کہ میں تو وکیل ہوں، میں تو وکالت کر رہا ہوں، تو یہ تو کوئی وکالت نہ ہوئی اس پر۔ اب پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ والا معاملہ اور پھر ہم کمپیریزن کریں گے کل والا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملہ یا نادرہ کا جو عملہ تھا، اس نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک سزا یافتہ مجرم کو بایو میٹرک کرنے کے لیے آیا۔ کویت سٹی کے ایک تاریخ ساز فیصلے میں رشوت خوری کے الزام میں 7 ججز کو 7 سال قید کی سزا سناتے ہوئے رشوت کی رقم واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ کویت میں ججوں کو جواب دہی اور سزا سے استثناء حاصل تھی، لیکن ایک فیصلے نے پوری تاریخ بدل دی ہے، اور ایک تاریخ ساز فیصلے میں ججز کو 7 سال قید کی سزا سنا کر یہ استثناء ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ ہمارے آپ کو یاد ہوگا قاضی عزیزہ کیس میں یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہے اس کو کوئی ادارہ احتساب کا ادارہ تو دور کی بات، FBR ٹیکس کا ادارہ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ صالح نامی ایک تاجر تھا، اس کو اگست 2020 میں منی لانڈرنگ جیسے سنگین الزام میں گرفتار کیا گیا۔ جب شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کا مقدمہ آیا، یا اگر زرداری سندھ میں جعلی اکاؤنٹس کھلوا کے، تو وہ جو سندھ بینک تھا تو وہ بنایا اسی مقصد کے لیے گیا تھا اور اس کا مقصد ہی یہی تھا۔ اور اب کیا جب شہباز شریف کے خلاف یا شریف خاندان کے خلاف میاں منشا کیا جو بینک ہے MCB، اس کے سینئر افسران آئے اور اس وقت وائس پریزیڈنٹ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور جو درجنوں افسران تھے جنہوں نے آ کے 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے کہ کس طریقے سے دباؤ ڈالا جاتا تھا شریف خاندان کی جانب سے اور جعلی اکاؤنٹس کھلوائے جاتے تھے اور پھر جن میں منی لانڈرنگ ہوتی تھی۔ 6 جو MCB بینک کے افسران تھے وہ اپنا 164 کا بیان ریکارڈ کروا گئے تھے، 25 نے اگلے دن آنا تھا اور پھر اس کے بعد وہ کبھی نہ آئے، اور جو 6 تھے وہ بھی نہ آئے اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا FIA کی جانب سے، اور پھر بعد میں آپ جانتے ہیں کہ FIA نے ویسے کلین چٹ دے دی۔ تو مقصد کیا تھا کہ جب پتہ تھا اس وقت جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا شہباز شریف وغیرہ کو بچانے والا، جو عدالت میں آ کے کہتا تھا، جیسے اب نیب پروسیکیوٹر نے نواز شریف کے بارے میں کہا جی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ شہباز شریف کے رہا ہونے پہ ہمیں یا ان کے بری ہونے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ وہ سرکاری وکلا تھے۔ پھر وہ شہباز شریف نے سرکاری وکیل بھی کس کو لگایا؟ اعظم نذیر تارڑ کے چیمبر فیلو کو، جو ان کے چیمبر سے تھا ان کو۔ اب وہ یہ ساری منی لانڈرنگ ہے کیسے بچائی جاتی ہے؟ اگر ہمارے ملک میں کبھی انصاف آ گیا، اگر ہمارے ملک میں بھی عدالتیں آزاد ہو گئیں اور عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے لگ گئیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو یہاں ہوا ہے۔ صالح نامی تاجر کو اگست 2020 میں منی لانڈرنگ جیسے سنگین الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ان پر یہ الزام بھی تھا کہ انہوں نے مختلف مقدمات میں مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے 8 ججز کو رشوت دی۔ اب آپ یاد کریں مرحوم ارشد ملک کو، جن کو عمرہ کروایا گیا، عمرے پر ملاقاتیں ہوئی اور پھر ان کو ریونڈ بلایا گیا اور پھر ویڈیو بنائی گئی اور وہ بعد میں ویڈیو وائرل ہوئی، اور کس طریقے سے آپ کو قیوم ملک بھی یاد ہوگا۔ تو یہ وہ نظام ہے جو پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے چل رہا ہے۔ جو یہ بات قاضی فیض عیسیٰ اور منصور علی شاہ صاحب اور یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھئی جو بھی ہوا مارشل لا لگا، اس کو عدالتوں نے لیگلائز کیا یا عدالتوں نے اس کو آئین ساز بنا دیا، تو کیا ایسا درست ہے یا غلط ہے؟ تو یہ حقیقت ہے، ہمارے ملک میں ماضی میں ہر غلط کام کو پروٹیکٹ ہماری عدالتوں نے کیا۔ مارشل لا لگتا تھا، اس کو پروٹیکٹ ہماری عدالتیں کرتی تھیں۔ ہمارے ملک میں اگر جیسے اب آپ 16 مہینوں میں دیکھ لیں کہ مقدمات درج ہوئے، ایک بندے پہ ایک 50 مقدمات درج ہو گئے، درجنوں مقدمات ہو گئے، ایک مقدمے سے گرفتار ہوتا ہے، دوسرے میں رہا، دوسرے سے رہا، تیسرے میں گرفتار۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی کبھی نہیں ہوا تھا، اب یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس تھا انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں، اور ایک جج صاحب تھے جو اس وقت مشتاق سکھیرا وغیرہ کو بری کر رہے تھے، تو ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے وکلا کو جج نے بتایا جی کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، آپ یہ کیس مجھ سے ٹرانسفر کروا لیں نہیں تو میں سب کو بری کر جاؤں گا۔ یہ آن دی ریکارڈ ہے یہ ساری بات۔
تو اب یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارا نظام کیسے چل رہا ہے۔ وہاں پہ صالح نامی تاجر کو اگست 2020 میں منی لانڈرنگ جیسے سنگین الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ان پر یہ الزام بھی تھا کہ انہوں نے مختلف مقدمات میں مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے 8 ججز کو رشوت دی۔ تفتیش کا دائرہ کار بڑھا تو وہ ایک وکیل بھی اس میں انوالو تھا۔ اب آپ سارا یہ دیکھتے جائیں، اور ایک محکمے کے سربراہ بھی شامل جرم ہونے کا انکشاف تھا، جس پر وکیل کو 10 سال اور محکمے کے سربراہ کو 7 سال کی سزا دی۔ اب وہ محکمے کا سربراہ کون ہو سکتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ اور اسی طریقے سے رشوت لینے والے 8 میں سے 7 ججز کو 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور ایک کو بری کر دیا گیا ہے۔ 3 عدالتی ملازمین کو بے گناہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اب سامنے آیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کویت کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ججز کا احتساب ہوا ہے یا ججز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ وہاں نہ صرف 90 خواتین ججز کو بیک وقت عرب کی تاریخ میں پہلی بار جج مقرر کیا گیا ہے، اور وہیں پہ جو ججز ہیں وہ کرپشن میں، جو منی لانڈرنگ میں سہولت کاری میں ملوث تھے، 7 کے 7 افسران کو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، استعفیٰ دینے کے بعد جج کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ کیا بنا کیا نہیں بنا، میکسیمم اس کو ہائی کورٹ ٹرمینیٹ کر دیتی ہے۔ اگر اس طریقے سے کارروائی ہو، سزائیں سنائی جائیں، کوئی جج رشوت نہیں لے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔